سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوہ گر حضرات علماء ذوی الاحترام و سادات اعظام و حاضرین عرس علیمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، دنیا انہیں مبلغ اسلام کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جن کے تبلیغ اسلام کے نقوش آج شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک موجود ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ صرف قرآن کے قاری ہی نہیں تھے بلکہ وہ قرآن کے عالم بھی تھے اور قرآن کے عامل بھی تھے۔ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقصد سے اچھی طریقے سے واقفیت حاصل کر رکھی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جتنے انبیاء تشریف لائے اور خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لائے، تو سب سے بڑا مقصد یہی تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دین پر دین اسلام کو غالب کرنا، اور یہی مشن انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی رہا، اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے جو وصیت فرمائی تھی، وہ وصیت تو یہی تھی، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹو تمہارے لیے اسلام، دین اسلام چن لیا گیا، تمہیں نہیں مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ یہ ایک وصیت کا کانسیپٹ تھا، ایک وصیت کا سلسلہ تھا، جو ہر نبی اپنے ماننے والوں کو اور اپنی اولاد تک یہ وصیت کو منتقل کرتے رہے، اور اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتے رہے کہ تمہارے لیے دین اسلام سب سے اہم سرمایہ ہے، اور تمہیں اسلام پر قائم رہنا بھی ہے، اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی تعلیم اہل بیت کو دی
नतीजा ये हुआ कि इसी तालीम को आम करने के लिए और इसी तालीम पर कायम रहते हुए करबला के मैदान में इमाम हुसैन पहुंचे और दुनिया को बता दिया कि जिस दीन को हमारे नाना ने हम तक पहुंचाया है वो दीन की हिफाजत कभी खून से की जाती है और कभी अहले बैत को कुर्बान करके की जाती है। अफसोस की बात तो यह है कि आज जो वसीयत का कॉन्सेप्ट और सिस्टम हमारे यहां बना हुआ है, आज का बाप वसीयत करता है तो अपने बेटे को यह वसीयत करता है कि बड़ी मुश्किल से बेटे मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई है, इस प्रॉपर्टी में कम नहीं होना चाहिए, इस प्रॉपर्टी में इजाफा होना चाहिए। लेकिन कुरान वसीयत का जो कॉन्सेप्ट अता करता है वो ये है कि तुम अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को इस बात की वसीयत करो कि तुम्हें दीन पर कायम रहना है और दीन पर मजबूती से कायम रहते हुए अपनी जिंदगी की सआतों को गुजारना है। अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मीरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान के जरिए इसी वसीयत के कंसेप्ट को हासिल किया था और उसके बाद दुनिया में इसी इस्लाम को पहुंचाने के लिए उन्होंने मेहनत और मशक्कत की, उन्होंने काबिशें की। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के फयूज़ बरकत को लेकर वो हिंदुस्तान की सरजमीन से निकले और बेशुमार ममालिक का दौरा करने के बाद न जाने कितने लोगों के दिलों को इस्लाम की शम्अ से उन्होंने इस्लाम की शम्अ उनके सीनों के अंदर रोशन फरमाई और उनके सीनों से कुफ्र को निकाला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के दौर की हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम इस्लाम पर कायम रहने का अपना जज्बा पैदा करें, इस्लाम पर साबित कदमी के साथ जिंदगी गुजारने का अज़्म मुसम्मम करें और यही नहीं कि खुद इस्लाम पर कायम रहें बल्कि दूसरों तक इस्लाम मुंतकिल करने की भी कोशिश करें, अपनी औलाद तक इस्लाम मुंतकिल करें, अपनी औलाद को इस्लाम पर साबित कदम रहने के लिए तलकीन करें और उनकी जिंदगी को कानून इस्लाम के सांचे में ढालने के लिए जिद्दोजहद करें। आज इस्लाम के हवाले से क्रिटिसाइज हो रहा है, दुनिया ये कह रही है माअज़ल्लाह इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसी दीन की डेफिनेशन को रसूल आजम से नहीं पूछा था, मत दीनो या रसूल अल्लाह? तो रसूल आजम ने दीन की डेफिनेशन क्या बताई थी? यही तो इरशाद फरमाया था, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। हमारे दीन की डेफिनेशन ही ये है कि ये दीन सिर्फ भलाई चाहने की तालीम देता है, खैर ख्वाही की तालीम देता है। और जानते हो हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रसूल आजम ने फरमाया था, जब तुम एक औरत को तन्हा सना की तरफ जाके देखो और तन्हा वो जाने वाली औरत को कोई परेशान करने वाला न हो तो समझ लेना कि इस्लाम कंप्लीट हो चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शाकिर नूरी साहब किबला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं जहां जहां इस्लाम पहुंचा है वहां अमन कायम हो चुका, जहां जहां इस्लाम पहुंचा है वहां फित्ना फसाद खत्म हो चुके, जहां जहां इस्लाम पहुंचा है वहां इंसानों की जिंदगी के अंदर भाईचारगी पैदा हो गई, जहां जहां इस्लाम पहुंचा है वहां अमन और मोहब्बत का एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम हो चुका। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अताए रसूल तशरीफ लाए, क्या तलवार लेकर के आए थे? क्या नेज़े लेकर के आए थे? लेकिन मुझे बताओ, आज भी मेरे ख्वाजा की चौखट पर जाने वाला किसी भी मजहब का आदमी हो, मेरे ख्वाजा ये नहीं फरमाते कि मैं सिर्फ जो है मुसलमानों की झोलियां भरूंगा, बल्कि हर मजहब का मानने वाला आता है और मेरे ख्वाजा से खैरात हासिल करके जाता दिखाई देता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने यजीदी किरदार के खिलाफ आवाज उठाई और उसके बाद दुनिया को बता दिया कि अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो तुम्हें यजीदी किरदार को अपनाना नहीं बल्कि हुसैनी किरदार को अपनाना है। अगर सच्चे इमाम आली मकाम के मानने वाले हो तो तुम्हें नमाज से मोहब्बत करनी है, तुम्हें शराब से तौबा करनी है, तुम्हें ज़िना से अपने दामन को बचाना है। इसलिए कि जो फासिक व फाजिर होता है उसकी इताअत के लिए कुरान ने भी मना किया, वला तुतीउ अम्रल मुस्रिफीन अल्लज़ीना युफ्सिदूना फिल अर्द वला युस्लिहून। लेकिन आज बड़ी मादरत के साथ मैं आपके सामने ये बात अर्ज कर रहा हूं कि हम मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लें, हम
مسلمانوں کی صبح و شام کا جائزہ لیں تو ہمارے کردار سے جو حسینی کردار کا عکس نظر آنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا جو جذبہ اور جو دلیل نظر آنی چاہیے، وہ آج ہماری قوم کے نوجوانوں میں دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے بتاؤ، کل بروز قیامت نوجوانان جنت کے سردار کی حیثیت سے امام حسین ہوں گے، اور ان کے پرچم تلے جب جنت کی سیر کرنی ہوگی تو اس وقت امام حسین کے کردار کو جو اپنائے گا، تاجدار کربلا اسے اپنے ساتھ جنت کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے باشندے تھے، میرٹھ کے رہنے والے تھے، لیکن ان کی نگاہوں میں یہ بات اچھی طریقے سے موجود تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مغربی کلچر کو لوگ اپنانے کی طرف آمادہ ہوں گے، ویسٹرن تہذیب کے لوگ عاشق بن جائیں گے، اور گناہ برائیوں کی وجہ سے مغربی ملکوں میں بسنے والے انسان بے قراریوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دعوت و تبلیغ کے لیے جن زمینوں کا انتخاب کیا، وہ زمین ہندوستان کی نہیں تھی، وہ مغربی زمین تھی، افریقہ کی زمین تھی، اور گئے، اور جانے کے بعد حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملک کے لیے چندہ نہیں کیا، بلکہ ان ملکوں کے اندر یونیورسٹی اور کالجز کی ایسی قطار لگا دی کہ آج وہاں سے بسنے والے صرف وہاں سے انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرتے، بلکہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ محبت رسول کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ عقیدے کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، وہ سرکار کی نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ سرکار کی محبت میں مچل بھی رہے ہیں، وہ سرکار کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ بھی رکھ رہے ہیں، اور آج بے شمار یونیورسٹی اور کالجز کے ذریعے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کے فیض کو تقسیم کر کے لوگوں کے سینوں کو سرکار کی محبت کا مدینہ بنا دیا۔ اور ایک ہی قرآن مقدس کی آیت ان کے پیش نظر تھی، لا اسألکم علیہ اجرا۔ وہ کسی سے کوئی لالچ نہیں رکھتے تھے، کسی سے کوئی حرص نہیں تھی، کسی سے کوئی طمع نہیں تھی، اس لیے وہ دورے نہیں کرتے تھے کہ وہاں سے سرمایہ اکٹھا کریں، بلکہ ان کے دوروں کا مقصد ایک ہی تھا، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ہم تو بس ایک ہی چیز چاہتے ہیں، تم اللہ کے بن جاؤ، تم نبی کے بن جاؤ، تم عاشق رسول بن جاؤ۔ اگر تم یہ بن جاتے ہو تو ہماری محنتوں کا اجر تو ہمارا کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اور جب میرے کریم نے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب اجر عطا فرمایا تو ایسا اجر عطا فرمایا کہ اپنے نبی کے جوار رحمت کے اندر ان کو جگہ عطا فرما دی۔ آج جنت البقیع میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آج اپنے بچوں کے لیے وصیت کرنے سے پہلے یہ سوچ لو، یہ غور کر لو کہ تم اپنے بچے کو دنیا تو دے کر کے نکل رہے ہو، تم نے اپنے بچے کو دین کتنا دیا، رسول اعظم کی محبت کتنی پلائی۔ یاد رکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب وصال کا وقت قریب آیا، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ایک باپ کو کیا فکر ہونی چاہیے؟ اے رسول اعظم کے شہدائیوں، آج کے دور کے اندر بہت ساری تنظیمیں مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں، بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ آ چکے ہیں۔ آج آپ سنتے ہوں گے کہ ایک یزید کا ہمنوا نیا پیدا ہو چکا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر کہتا ہے، اور وہ یزید کو امیر المؤمنین معاذ اللہ کہتا ہے اور اپنی تقریروں میں تالیاں بجواتا ہے۔ سن لو، یہ ہمارے لیے سخت امتحان کا وقت ہے، ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنا ہے جو طریقہ امام حسین نے عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا کر انہیں بتانا ہے سچا اسلام وہ ہے جو امام حسین کے پاس ہے۔ اور آج
اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بچوں کو اسلام پر قائم رکھنا بہت مشکل ہوگا. لہذا اپنے بچوں تک سرکار کی محبت کو منتقل کرو, انہیں عاشق رسول بناؤ, اسے مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم دو اور انہیں دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے گزارش کرو اور ان کے پیچھے محنت کرو. انشاءاللہ یہی محنت دونوں جہاں میں کام آئے گی. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے حق کی بات عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.